حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں اور دینی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ یوسف کی ایک چھوٹی سی آیت نمبر 90 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، یا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ رب العالمین اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چھوٹی سی آیت میں ایک لفظ آیا ہے صبر، پہلے تقوی آیا ہے اور صبر آیا ہے۔ تقوی پہلے ہے پھر صبر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی ہوگا صبر وہی کرے گا، اگر تقوی نہیں ہے تو اس کے اندر صبر کی خوبی آ نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ نے محسنین کا لفظ استعمال کیا، یعنی اچھا کام کرنے والے۔ بھائی تقوی ایک اچھا عمل ہے، صبر اچھا عمل ہے، اور یہی لوگ اچھا کام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی صبر کیا ہے؟ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے بند کرنا اور روکنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں کہا ہے کہ فاصبر نفسک واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یبتغون وجہ اللہ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر کے رکھیے جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں صبح شام۔ اسی مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے صبر کی تعریف کی ہے کہ حبس النفس عن الفزع والتسخط، نفس کو ناگواری سے اور جزا فضا سے روکنا، وحبس اللسان عن الشکوى، اور زبان کو شکوہ شکایت سے روکنا، وحبس الجوارح عن التشویش، اور جسم کے اعضاء کو گھبراہٹ پریشانی سے روکنا۔ یہ صبر کی تعریف کی ہے لوگوں نے، علماء نے۔ مطلب کیا ہوا؟ بھائی پریشانی آئی، مصیبت آئی، کتنی بڑی ہو، آدمی جزا فضا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، بھائی جزا فضا نہ کرے، اور ناراضگی ناگواری کا اظہار نہ کرے، اور زبان سے شکوہ شکایت نہ کرے، اور اپنے اعضاء کو گھبراہٹ میں مبتلا نہ کرے۔ لوگ گھبرانے لگتے ہیں نا، کانپنے لگ جاتے ہیں، تو گھبراہٹ میں مبتلا نہ کرے، کتنی بڑی پریشانی ہو، زبان سے شکوہ نہ کرے اور روئے گائے نہیں، تو اسی کا نام صبر ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہر چیز میں نا صبر ہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ بھائی سردیوں میں آتے ہیں نماز کے لیے تو یہ بھی صبر ہے، پھر سردی کا مہینہ ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر آدمی نماز کے لیے آتا ہے تو یہ صبر ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو یہ صبر ہے۔ بہت ساری چیزیں، ہر چیز میں صبر کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بے حساب اجر دیے جائیں گے، یعنی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ بھائی روزے کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آدمی صبح سے لے کر شام تک صبر ہی تو کرتا ہے، گھر میں ہر چیز میسر ہے کھانے کے لیے، لیکن آدمی کھاتا نہیں ہے،
بڑھیا سے بڑھیا شربت ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیتا نہیں ہے، گھر میں بیوی موجود ہے لیکن کنٹرول ہے اپنے اوپر، تو دیکھیے صبر ہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا، فرشتے نہیں دیں گے، فرشتے لکھیں گے نہیں اس کا اجر کتنا ہے، یہ تو میرے نام ہے، میرے پاس اس کا اجر محفوظ ہے، اور اللہ کتنا دے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے صبر، رمضان کو نا صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، صبر کا اجر بہت زیادہ ہے، بے حد و حساب۔ صبر بہت مختلف موقع آتے ہیں صبر کرنے کے لیے۔ آدمی جیسے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے، لا علاج بیماری ہو گئی ہے، یا جگہ جگہ بھٹک رہا ہے، اچھا نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی خطرناک بیماری آ گئی، بے انتہا پیسہ لگ رہا ہے، دیوالیہ ہو گیا بیچارہ علاج کرانے میں، لیکن صبر کر رہا ہے، صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ صبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت جگہ، بہت ساری جگہوں پر صبر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انبیاء کرام نا صبر کا مجسمہ ہوتے تھے، انبیاء کرام کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام ہی کی ہوئی ہے، دنیا میں کوئی نہیں آزمایا گیا جتنا انبیاء کرام آزمائے گئے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ انبیاء کرام نا دنیا والوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے نبی، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ کس چیز میں؟ ہر چیز میں۔ ہمارے نبی کو کتنا آزمایا گیا، کون سی چیز ہے جس میں آپ کی آزمائش نہیں ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے آنے تک، اور صاحب حوت کی طرح نہ ہو جائیے۔ یہ صاحب حوت کون ہے بھائی؟ مچھلی والے نبی، مچھلی والے کے طرح نہ ہو جائیے۔ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب وہ غمزدہ ہو کر وہ پکار رہے تھے، کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ نبی نا صبر کا مجسمہ ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، کیا بھائی؟ قوم کو سمجھا رہے تھے، قوم ایمان نہیں لا رہی تھی، اللہ سے بد دعا کر دی کہ عذاب آئے گا تمہارے اوپر، اور خود بھاگ کر کھڑے اور نکل گئے بستی سے۔ نبی کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تبھی بھاگ سکتا ہے، چاہے اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ کتنی مصیبت آ رہی ہے، قوم کتنی تکلیف دے، بھاگ نہیں سکتا ہے، برداشت کرو، صبر کرو۔ یونس علیہ السلام بھاگے، گئے کشتی پر سوار ہوئے، سمندر پار کرنا تھا یا ندی پار کرنی تھی، کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگی، لوگوں نے قرآن اندازی کی، انہی کا نام نکلا اور پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ مچھلی تیار تھی پہلے سے، اور مچھلی نے نگل لیا زندہ۔ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین نبی کو کہ صاحب حوت کی طرح نہ ہو جائیے، صبر کیجئے، یہ قوم ستا رہی ہے نا تو صبر کیجئے، صاحب حوت کی طرح نہ ہو جائیے۔ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، صبر کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے، جسمانی بیماری آ گئی ان کے اوپر، جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ ویسے قرآن میں نا یا حدیثوں میں یہ نہیں ملتا ہے تفصیل کہ بیماری کس قسم کی تھی، لیکن بیماری ایسی تھی کہ سارے گھر والے چھوڑ کر بھاگ گئے، صبر ختم ہو گیا، چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک بیوی تھی ان کے ساتھ میں، وہی رہ گئی آخر تک۔ اللہ رب العالمین نے آزمایا، خوب آزمایا ان کو، لیکن حرف شکوہ زبان پر نہیں آیا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، بھائی کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ کہتا ہے کہ ایوب کو یاد کرو جب ہم نے رب کو پکارا اور کہا کہ انی مسنیہ ضرور، پروردگار مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، بیماری لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے شفا کے لیے نہیں کہا کہ تندرستی دے دے، نہیں، تو تکلیف چھو لی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایسا کرنا شکوہ کے خلاف نہیں ہے۔ بھائی بیماری میں مبتلا ہے آدمی، اللہ سے دعا کرے تو یہ شکوہ نہیں ہے، بندوں سے کرنا شکوہ ہے۔
تو ایوب علیہ السلام نے کہا، سورہ انبیاء میں واقعہ ہے، اور ایک دوسری اس میں ہے، سورہ سواد میں ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ، کہ یاد کرو میرے بندے، ہمارے بندے ایوب کو جب اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب کے ساتھ چھو لیا ہے، یعنی یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف نسبت ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ارکض برجلک، اپنا پاؤں مار زمین پر، ھذا مغتسل بارد وشراب، کہا پاؤں مارو، زمین سے چشمہ نکلے گا، یہ ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے اور نہانے کے لیے۔ ایوب علیہ السلام نے یہی کیا۔ اللہ رب العالمین نے جتنا پہلے تھا نا، جتنی اولاد مال و دولت پہلے تھی اور جتنے بال بچے نوکر چاکر پہلے تھے اس سے زیادہ دیے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمۃ من عندنا، کہ ہم نے ایوب کو نا ان کے اہل و عیال کو عطا کیا اور انہی کے جیسے، ان سے زیادہ انہی کے جیسے اور بھی دیا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے حرف شکوہ نا زبان پر وہ نہیں لائے اور اللہ نے اس سے زیادہ عطا کیا۔ تو انبیاء کرام امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو جتنا دیندار ہوگا اللہ کیا جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوگا اللہ ویسے آزماتا ہے درجہ بدرجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، آدمی اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، دین میں اگر آدمی سخت ہے، ابتلیا یبتلا علی قدر دینہ، یا اشتدہ بلا ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر کمزور ہوتا ہے دین میں تو اس کی آزمائش کمزور ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فما یبرہ البلاء بالعبد حتی یمشی حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ خطیۃ، فرماتے ہیں کہ آزمائش برابر بندے کی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آزمائش کو زمین پر اس طرح چلتا ہوا چھوڑتی ہے نا کہ کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے بندہ دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ بہت ساروں کو دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں فلاں تو نماز روزہ ہی نہیں کرتا ہے، پھر بھی اللہ اس کو نواز رہا ہے، اور ہم سارا کرتے ہیں پھر بھی اللہ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ بھائی انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے، تو انبیاء کرام کیا روزہ نماز نہیں کرتے تھے کیا؟ سب سے زیادہ پریشانی آئی ہے، روزہ نماز نہیں کرتے تھے کیا؟ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں دیکھو کچھ نہیں کرتا ہے اور اللہ کتنا نواز رہا ہے، اور ہمیں ہے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس اچھا کام کرتے ہیں پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے دین کے اعتبار سے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ دیکھیے وہی ہے نا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابر لوگ صبر کرنے والے بلا کوئی حد و حساب نہیں ہے ان کے اجر کی، اتنا ان کو اجر دیا جائے گا، ان کو بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کے، یعنی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی کو بہت زیادہ آزمایا گیا، نمونہ ہمارے نبی ہیں۔ ارے کوئی پریشانی آئے نبی کو دیکھو نا، سامنے رکھو نبی کو، نبی سے افضل نہیں ہے، صحابہ کرام سے افضل نہیں ہے، نبی کے ساتھ کیا پریشانی نہیں آئی بتائیے؟ بھائی نماز پڑھتے ہوئے نا آپ کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، آپ دبے رہے، اٹھ نہیں سکتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور روتے ہوئے اٹھایا، اوجھڑی کو ہٹایا، آپ کے گلے میں چادر ڈالی گئی گلا گھونٹنے کے لیے، اور آپ کی آنکھیں چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش ہوئی۔ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک بچے بلکتے تھے، روتے تھے، بھیگا ہوا چمڑا نہ چوستے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حاجت کرتے نا
تو بکری کی جیسے مینگنیاں ہوتی ہیں درختوں کے پتے کھانے کی بنا پر 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ جنگ احد میں دیکھو آپ کے دانت ٹوٹ گئے، چہرے میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، جو زنجیر ہوتی ہے سر پر رکھا جاتا ہے تلوار سے بچنے کے لیے، اس کی زنجیریں جو لٹک رہی تھی، تلوار ماری دشمنوں نے، کافروں نے، اور گھس گئیں۔ صحابہ کرام نے دانت سے کھینچا، ایک صحابی نے، تو دانت صحابی کا ٹوٹ گیا۔ اب کتنی مضبوطی سے گھسی ہوئی تھی ہڈی میں، دیکھیے کہ کھینچا تو دانت ٹوٹ گیا، دوسری کڑی کھینچی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا صحابی کا۔ اب آپ دیکھیے آپ گر گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا، پھر بھی آپ اس کو خاطر میں نہیں لائے کہ یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جنگ احد سے بھی کوئی تکلیف دہ موقع آیا آپ کے اوپر؟ تب کہا کہ ہاں، اس کو نہیں یاد کیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کب؟ کہا جب میں نے اپنے آپ کو نا طائف والوں پر پیش کیا۔ بھائی مکہ والے جب آپ تھوڑا مغموم ہوئے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں، طائف گئے، طائف کے سرداروں سے ملے تو انہوں نے بات بھی نہیں سنی، اوباشوں بدماشوں کو لگا دیا۔ لڑکے دو رویہ کھڑے ہو گئے، تالیاں پیٹتے تھے، پتھر مارتے تھے، گالیاں بکتے تھے، اور حدیث میں ہے نا کہ خون اتنا بہا، ایڑ پر اتنے پتھر مارے کہ جوتے میں خون جم گیا، جوتے میں بہ کر کے جم گیا۔ اور ابنائے ربیہ کے 2 بیٹے تھے، ان کا ایک باغ تھا کھجور کا، جب اس میں گئے تو جا کر کے پناہ ملی، وہ اوباش بھاگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا قرن الثعالب پہنچا، ایک جگہ ہے تو ایک بدلی سایہ کی ہوئی تھی، اوپر دیکھا تو جبرائیل تھے۔ جبرائیل نے سلام کہا کہ اللہ کے رسول، جو قوم نے کیا ہے اللہ نے دیکھ لیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس نے سلام کیا اور کہا یا محمد ان ھذا فیما شئتا ذالک فیما شئتا، یعنی ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، ان شئتا ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں نا تو یہ 2 پہاڑوں کو ملا دوں میں۔ پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے، یعنی دونوں پہاڑ الگ الگ سائیڈ میں تھے، بیچ میں طائف تھا، کہ اگر آپ حکم دے تو ملا دوں دونوں کو، یہ پس کر کے رہ جائیں۔ تو آپ نے کیا کہا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہا کہ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی پیٹھ سے، یعنی ان سے ایسی اولاد پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ بتائیے، اور ایک دعا آتی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے بڑی دردناک دعا کی ہے، وہ پڑھتا ہے آدمی نا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، دعاء المستضعفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ کسی دور والے کے جو میرا قدر نہیں جانتا ہے، یا دشمن کو مجھ پر غالب کر دیا ہے؟ بہت دردناک دعا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ اگر تو خوش ہے، تو راضی ہے، تو مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ پھر فرشتہ آتا ہے کہ اگر کہیں تو کر دوں ایسا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی پیٹھ سے ایسی اولاد پیدا ہو جو ایک اللہ کی عبادت کرے۔ دیکھیے صبر کر رہے ہیں، اور پھر ہجرت کا واقعہ دیکھتے ہیں، تلواریں گھیر رکھا لوگوں نے قتل کرنے کے لیے، انعام رکھا ہے کہ 100 اونٹ ملے گی، ابو بکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے آؤ۔ آپ نے صبر کیا۔ اور اذیت کس سے ملتی ہے؟ ارے اذیت کس سے ملتی ہے بھائی؟ گھر والوں سے ملتی ہے نا، گاؤں والوں سے ملتی ہے۔ ارے تم یہاں ہو، امریکہ والوں سے تھوڑے ملے گی، کس سے ملے گی اذیت تکلیف؟ کس سے ملے گی بھائی؟ گھر والوں سے ملے گی، رشتہ داروں سے ملے گی، قوم والوں سے ملے گی، گاؤں والوں سے ملے گی، کوئی جے پور والوں سے تھوڑے ملے گی۔ ان سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ صبر کہاں کرنا چاہیے؟ صبر گھر والوں بھائی بندوں سے کرنا چاہیے، اور ہمیں صبر یہی نہیں ہوتا ہے، فیل ہے بھائی۔ کوئی ستائے ہمیں، گھر والا ہی ستائے گا نا بھائی، کبھی زمین جائیداد کا جھگڑا لے کر، کبھی کوئی اور چیز ہے ناراضگی کا باعث، تو ہمیں گھر والوں کے بیچ میں رہ کر صبر کرنا ہے۔ صبر کا مظاہرہ یہی ہوتا ہے، ذات برادری ہے، قوم ہے، جماعت ہے، لوگ ہیں، دوست یار ہیں، جن کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، صبر وہاں کریں گے، وہاں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے لوگ ایسے ہیں نا، ان کے بیچ میں نہیں جاؤں گا میں۔ یہ صبر نہیں ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے۔
صبر یہ ہے کہ اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ میں، جتنی مصیبت آئے برداشت کرو، سمجھاؤ، یہ صبر ہے۔ ہمارے نبی اگر ان کے بیچ میں نہیں رہتے، بھاگ آتے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن سارے مدینہ مکہ کے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، مسلمان کچھ تھوڑے سے بچے جن کے پاس ذریعہ نہیں تھا مکہ جانے کا، مدینہ جانے کا، یا جو قید میں تھے کافروں کے، سب چلے گئے، ہمارے نبی نہیں جا رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے کہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری، جڑ تو ہمارے نبی تھے نا، اسی لیے تو کہا کہ سارے بھاگ گئے تو کیا ہوا، ابھی نبی تو ہے، محمد تو ہے، اصل ان کو قتل کر دو، تو چاہتے تو بھاگ جاتے۔ لیکن یہ کون ستا رہا ہے بھائی؟ ارے ابو لہب آپ کا سگا چچا ہے نا، اس کی بیوی سگی چچی ہے جو آپ کے دروازے پر کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ ابو لہب مدینہ مکہ میں گھوم گھوم کہتا ہے کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ جادوگر ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا وہی تھا، لیکن دیکھیے آپ صبر کر رہے ہیں نا، بھاگ تھوڑے رہے ہیں۔ اور بعد میں یہی لوگ کہاں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور جب فتح مکہ ہوا سارے مجرمین کھڑے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں، اب کیا سوچتے ہو تم ہمارے بارے میں؟ تو سب نے کہا محمد آپ تو شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھائی کی توقع ہے۔ تو آپ نے کیا وہی جملہ کہا جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے نا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے۔ کب کا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو کس نے ڈالا تھا کنویں میں؟ بھائیوں نے ڈالا تھا، بھائیوں نے مشورہ کیا تھا نا اس کو قتل کر دو یا کہیں دور چھوڑاؤ، تو تھوڑا رحم آیا تو کہا قتل نہ کرو، چلو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی گزرنے والا جو پانی بھرے گا اس کو دیکھے گا نکال لے گا۔ قوم والے وہ راستے سے قافلہ جا رہا تھا، نکال لیا اس نے اور جا کر مصر کے بازار میں بیچا، وہاں بھی ان پر الزام لگایا گیا، عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا، جیل میں ڈالے گئے، اور جیل میں بھی صبر کیا۔ اور جب نکلے نا، اور بھائی جب آئے کہا غلہ لینے کے لیے، اور راز جب کھل گیا کہ یوسف تو یہی ہے جو آج تخت و تاج کا مالک ہے، تو آپ نے یہ جملہ کہا تھا یوسف علیہ السلام نے، انہ من یتقی ویصبر، کہا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، ارے تم پر آج کوئی سرزنش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں، جاؤ آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے یہی کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ جبکہ صحابہ کرام بعض تو کہے تھے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، ایک آدمی نے کہہ دیا تھا، لیکن صحابہ کرام دیکھیے ہمارے نبی کو کتنا آزمایا گیا، اور صحابہ کرام بھی کو بھی دنیا والوں کے نمونہ بننا تھا نا، تو صحابہ کرام کو کتنا آزمایا گیا ہے، کون سی تکلیف تھی صحابہ کرام کو نہیں دی گئی۔ بھئی مکہ میں گھسیٹے گئے، تپتے ہوئے ریت پر لٹائے گئے، اور آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، ناک میں دھواں دیا گیا چٹائی میں لپیٹ کر کے، مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کہتا بول میں اللہ کا نبی ہوں، تو کہتا تو جھوٹا ہے، وہ ایک ایک بات کہتا اور تلوار مارتا ہے کہ ایک عضو کاٹتا، اور جب تک زبان سے نہ قوت گویائی رہی، ہر تلوار کے جواب میں وہ یہی کہتے رہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو نا ساری تکلیفیں دی گئی ہیں لیکن صبر کیا ہے، صبر۔ میرے بھائیوں، جو آدمی اس فتنے اس سے بھاگے گیا، کہا ہے فتنہ ہے، ان کے بیچ میں نہیں اٹھے بیٹھیں گے، وہاں نہیں جائیں گے، دور رہو، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نہیں ہے، حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن نا جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر میں بہت زیادہ ہے جو ان کے بیچ میں نہیں اٹھتا بیٹھتا اور صبر نہیں کرتا ہے۔ بھاگنے کا حکم نہیں ہے، سماج میں رہیے، سماج سے کٹیے نہیں، یہ صبر ہے۔ علماء کرام نے صبر کے نا ویسے 3 شرائط رکھے ہیں کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں نا تو گویا کہ وہ صابر ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ آدمی صرف اللہ کے لیے صبر کرے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ سورہ رات کی آیت نمبر 22 ہے۔ فرماتے ہیں کہ صابر کون ہے؟ جو اللہ کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور خرچہ کرتا ہے دکھلا کر بھی اور چھپے بھی جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتا ہے۔ بھائی کسی نے برائی کیا، ہم بھلائی سے کر رہے ہیں۔ کسی نے کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ کو نیکی کر کے مٹاتا ہے۔ کہا آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ تو کس کے لیے صبر ہو؟ اللہ کے لیے۔ کوئی غرض نہ ہو، صبر اللہ کے لیے ہو، اور جب صبر اللہ کے لیے ہوگا تو بندہ فوراً معاف کر دے گا بندہ۔ دوسری بات کیا ہے کہ بندہ زبان پر شکوہ نہ لائے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اذا ابتلیت عبد المؤمن فلم یشکنی الی عوادہ، کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں تو وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میرا شکوہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی لوگ آئے دیکھنے کے لیے، اب روتا گاتا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا ارے میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اس میں مبتلا کر دیا، ایک میں ہی ملا تھا کیا، تو یہ شکوہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اطلقتہ من اساری، اس کو میں اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ وابدلتہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ، میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے بدل دیتا ہوں، یعنی جسم کا گوشت، جسم کے جو حصے ہیں کہا میں اچھے گوشت سے بدل دیتا ہوں، وہ اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ ثم یستانف العمل، پھر وہ آدمی کیا نئے سرے سے کام پر لگ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے کہ آدمی شکوہ نہ کرے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ انسان راضی بارضا رہے، ہر حال میں راضی رہے، شکوہ شکایت کسی سے نہ کرے، بھائی جزا فضا نہ کرے، اکیلے میں بھی نہ کرے، ایک تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور جیسے اس پر بیماری آئی ہے نا یا مصیبت آئی ہے پہلی مرتبہ صبر کر لے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی قبر کے پاس، اللہ کے رسول گزرے تو اس کو کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ کہا جائیے، آپ نہیں جانتے ہیں مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، بچہ اس کا مر گیا تھا، قبر پر بیٹھی تھی رو رہی تھی، لوگوں نے بتایا کہ وہ پہچانی نہیں، لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو بھاگی ہوئی آئی تو کہا اللہ کے رسول میں نے پہچانا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا نا اب کیا ہے، الصبر انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر کب ہوتا ہے؟ جب پہلی مرتبہ غم جیسے پہنچی نا، اب یہاں جزا فضا نہیں ہے، رو گا لے تو صبر تو آ جاتا ہے بعد میں، تو صبر آئے گا ہی، کب تک رو ہو گیا، آخر صبر تو آئے گا بعد میں، لیکن پہلی مرتبہ غم ابھی پہنچا ابھی صبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صابر و شاکر بنائے، اللہ رب العالمین ہر مصیبت میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارا حامی اور ناصر ہو اور ہماری پریشانیوں میں ہمارے کام آئے اور ہماری پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم اکبر۔